ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن حقیقت یہی ہے۔ مری میں 7 اور 8 جنوری کی درمیانی رات اسٹیٹ اور معاشرہ دونوں فیل ہو گئے تھے۔ آپ ریاست کی حالت دیکھیے۔ محکمہ موسمیات نے 5 جنوری کو مری سے مالم جبہ تک شدید برف باری کی پیش گوئی بھی کر دی تھی اور یہ وارننگ بھی دے دی تھی 9 جنوری تک تمام رابطہ سڑکیں بند رہ سکتی ہیں۔ سیاحوں کو بھی احتیاط کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن کسی سرکاری محکمے نے سرکاری محکمے کی رپورٹ کو سیریس نہیں لیا۔ پوری حکومت جانتی ہے مری میں 3-3.5 ہزار گاڑیوں کی گنجائش ہے۔ ٹریفک پولیس نے 4 جنوری کو اطلاع دے دی تھی شہر میں گنجائش سے زیادہ گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں، مزید سیاحوں کو روکیں۔ مری ٹریفک پولیس کے ترجمان اور ٹریفک وارڈن شفیق نے مجھے بھی ویڈیو بھجوائی تھی جس میں وہ برف میں کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں ہیوی سنو فال شروع ہو چکی ہے، سیاحوں کا بہت رش ہے، پلیز مزید لوگ نہ آئیں، ٹریفک جیم ہو جائے گی۔ لیکن عین اس وقت وزیر اطلاعات فواد چودھری ٹویٹ کے ذریعے دنیا کو بتا رہے تھے مری میں 1 لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں، ہوٹلوں اور اقامت گاہوں کے کرائے کئی گنا اوپر چلے گئے ہیں۔ سیاحت میں یہ اضافہ عام آدمی کی خوشحالی اور آمدنی میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی 7 جنوری کو پولیس انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمز کو مثالی انتظامات اور کامیابی پر شاباش دے دی، جبکہ عین اس وقت مری میں انسانی المیہ جنم لے رہا تھا۔ میں مری کا آدھا شہری ہوں، میں مقامی لوگوں کے ہاتھوں سیاحوں کے لٹنے کے سینکڑوں واقعات کا عینی شاہد ہوں۔ ٹھیکیدار ہوں یا ریستورانوں اور ہوٹلز کے مالکان ہوں، یہ انتہائی خوفناک، موقع پرست اور شفاق لوگ ہیں۔ یہ بچوں کے دودھ تک پر سیاحوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ آپ نے اگر غلطی سے کسی جگہ گاڑی کھڑی کر دی یا آپ نے کسی ہوٹل ایجنٹ سے کمرے کا ریٹ پوچھ لیا تو پھر آپ کو ہر صورت پیسے دینا ہوں گے، ورنہ یہ آپ کو آپ کی فیملی کے سامنے ذلیل کریں گے اور سارا بازار دانت نکال کر ہنسے گا۔ یہ بات بات پر روڈ بھی بند کر دیتے ہیں۔ حکومت جب بھی رش کی وجہ سے ایکسپریس وے بند کرتی ہے، یہ مظاہرے شروع کر دیتے ہیں اور حکومت ان کے سامنے لیٹ جاتی ہے۔ یہ دوسری طرف پورے جنگل کاٹ کر کھا گئے ہیں۔ مری ان کے ہاتھوں گنجا ہو چکا ہے۔ آپ جدھر دیکھیں آپ کو فلیٹس ہی فلیٹس نظر آئیں گے اور یہ تمام عمارتیں اس شہر کی کچی پہاڑیوں پر بنی ہیں۔ جہاں انگریز نے 200 سال پہلے کنکریٹ کی عمارتوں اور پہاڑوں کو چھیڑنے پر پابندی لگائی تھی، انگریز لکھ گیا تھا کنکریٹ کی عمارتیں ذرا سی لمبی بارش یا زلزلے کے جھٹکے برداشت نہیں کر سکیں گی۔ لیکن آج مری میں کوئی قانون موجود نہیں، نہ تعمیرات کا اور نہ سیاحوں کے حقوق کے تحفظ کا۔ یہ لوٹ کھسوٹ اور بدتمیزی کی دلدل بن چکا ہے۔ میں ایشو کی طرف واپس آتا ہوں۔ مری میں ہر برف باری سے پہلے برف ہٹانے کی مشینری سڑکوں پر کھڑی کر دی جاتی تھی۔ مختلف مقامات پر نمک کا ذخیرہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ جو ہی برف باری شروع ہوتی تھی مشینیں اپنا کام شروع کر دیتی تھیں۔ یہ ساتھ ساتھ برف بھی ہٹاتی رہتی تھیں، کیونکہ اگر ایک بار برف پڑ جائے تو پھر مشینیں بھی وہاں نہیں پہنچائی جا سکتی اور برف بھی صاف نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس بار مشینیں سنی بینک کے ڈپو میں کھڑی رہ گئیں۔ نمک بھی کاغذوں ہی میں خریدا گیا اور کاغذوں ہی میں سڑکوں پر پھینکا گیا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا؟ خوشحالی کی وجہ سے 1,62,000 گاڑیاں شہر میں داخل ہو گئیں، ٹریفک جام ہو گئی۔ ہوٹلوں میں ٹوٹل کمرے 2 سے 3 ہزار ہیں اور لوگ 4 لاکھ پہنچ گئے۔ ہوٹلوں نے ریٹس 50 سے 70 ہزار فی کمرہ کر دیے، لہٰذا لوگ خاندانوں سمیت گاڑیوں میں محصور ہو گئے۔ لیکن حکومت عوام کی خوشحالی اور مثالی انتظامات پر بیوروکریسی کو مبارکباد پیش کر رہی تھی اور انتظامیہ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر موسم انجوائے کر رہی تھی، اور یہ صورتحال مری کے مافیاز کے لیے آئیڈیل تھی۔ لہٰذا انہوں نے دل کھول کر سیاحوں کو لوٹنا کھسوٹنا شروع کر دیا۔ ابلا ہوا انڈا 500 روپے کا ہو گیا، چائے کا کپ 600 روپے، پانی کی بوتل 800 روپے سے 1000 روپے، گاڑی کو دھکا لگانے کا ریٹ 3000 روپے اور چین کا ریٹ 7 سے 10,000 روپے ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے جیپوں سے پیٹرول کے کین تک اتار لیے۔
خواتین کے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور روتے بلکتے بچوں کے ساتھ مذاق بھی۔ یہ سیاحوں سے راستہ بتانے کے پیسے بھی مانگتے رہے، لہٰذا پھر لوگوں کے پاس گاڑیوں میں پناہ لینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا اور یہ گاڑیاں آخر میں ان کے لیے گیس چیمبر ثابت ہوئیں۔ آپ یہاں یہ بھی یاد رکھیں، مری میں ایک سرکاری ہل سٹیشن ہے، یہ تمام بڑے چھوٹے محکموں کے ریسٹ ہاؤسز بھی ہیں اور دفاتر بھی، یہاں آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سینٹرز بھی ہیں اور ایک بڑی چھاؤنی بھی۔ حکومت نے 8 جنوری کو بھی فوج کے ذریعے ہی یہ کرائسس مینیج کیا تھا۔ پاک فوج کے نوجوانوں نے ہی آخر میں لوگوں کو خوراک، ادویات اور کمبل پہنچائے تھے اور راستے کھولے تھے، لہٰذا ریاست کے پاس جب مری میں وسائل بھی موجود تھے اور افرادی قوت بھی، تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ قوت اور یہ وسائل اگر ایک دن یا ایک رات پہلے استعمال ہو جاتے تو کیا ہم 23 لوگوں کی جان نہیں بچا سکتے تھے؟ یہ سوال ہی اب بے وقوفی محسوس ہوتا ہے۔ ہم ایک گورکن قوم بن چکے ہیں جس کے پاس لاشیں دفن کرنے، رونے دھونے اور لواحقین کے لیے امدادی رقم کے اعلان کے سوا کوئی کام نہیں۔ آپ حد ملاحظہ کریں، آپ کے سامنے شہر میں 1,62,000 گاڑیاں ہیں، 30,000 گاڑیاں سڑکوں میں برف میں پھنسی ہوئی ہیں اور ریاست گھر میں بیٹھی ہے۔ کیا اس سے بڑا کوئی اسٹیٹ فیلئر ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بھی بڑی کوئی بے حسی ہو سکتی ہے؟ ریاست کو اگر لوگوں کی ذرا برابر بھی پرواہ ہوتی، حکومت اگر واقعی انسانوں کی حکومت ہوتی تو یہ معاملات کو اس نوبت تک نہ جانے دیتی، اور یہ اگر ہو بھی گیا تھا تو یہ 7 اور 8 جنوری کی درمیانی رات ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے مری کے تمام ہوٹلز، ریسٹ ہاؤسز اور پرائیویٹ گھر قبضے میں لے لیتی اور لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کر ان میں ٹھہرا دیتی۔ لوئے ٹوپا اور کلڈنا میں جہاں لوگ گاڑیوں میں مر رہے تھے وہاں دیواروں کی دوسری طرف ریاست تھی، لیکن اس رات کسی کے دل میں رحم آیا اور نہ ہی احساس۔ آپ اہلیت کا معیار بھی دیکھ لیجئے، ہم ایٹمی طاقت ہیں لیکن سرکار کے کسی ادارے، کسی سرکاری سکرات بکرات کو یہ تک نہیں پتہ تھا سائلنسر کے سامنے برف اکٹھی ہو جائے تو گاڑی میں کاربن مونو آکسائڈ جمع ہو جاتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں۔ ملک میں ہر سال دم گھٹنے سے سینکڑوں لوگ مرتے ہیں، لیکن ہم آج تک عوام کو دم گھٹنے کی وجوہات تک نہیں بتا سکے۔ سوال یہ ہے، اگر حکومت کو خود پتہ ہوگا تو یہ کسی کو بتائے گی؟ ہمیں ماننا ہوگا ہم نے ملک کو حماقتوں اور نااہلیوں کا بازار بنا دیا ہے، ہم اسے خود فیل اسٹیٹ بنا رہے ہیں۔ ملک میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور دنیا حیرت اور وحشت سے ہماری طرف دیکھنے لگتی ہے۔ ہم نے سیالکوٹ میں سری لنکن انجینئر مار دیا، دنیا پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن ہم نے اس سانحے کے بعد بھی کسی قسم کے انڈسٹریل SOPs نہیں بنائے، ہم نے مذہبی انتہا پسندی کا راستہ روکنے کا بندوبست نہیں کیا۔ اس سے پہلے TLP نے 6 پولیس اہلکار مار دیے تھے اور پورا ہفتہ GT روڈ بند رہا تھا۔ ریاست کو بالآخر مظاہرین کے سامنے ہتھیار بھی ڈالنا پڑے، ان کی شرائط پر معاہدہ بھی کرنا پڑا اور تمام ملزمان کو باعزت بری بھی کرنا پڑا۔ دنیا نے یہ تماشا بھی دیکھا اور اب مری کا سانحہ بھی پوری دنیا کے میڈیا میں نشر ہوا۔ پوپ فرانسس تک نے مرحومین کے لیے دعا کرائی۔ دنیا کا خیال ہے لوگ برف میں جم کر فوت ہو گئے، لیکن ہم نے جب انہیں بتایا یہ واقعہ کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے پیش آیا تو دنیا مزید پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کا خیال تھا ہم ایٹمی قوت ہیں، ہم کم از کم سائلنسر کی سائنس تو جانتے ہوں گے۔ ہمیں اب جاگنا ہوگا، ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ ملک میں مذہبی جنونیت بھی ہے اور عوام بھی بے انتہا بے ہنر اور انٹرینڈ ہیں۔ یہ چلنے پھرنے، گاڑی چلانے اور کچرا ٹھکانے لگانے تک کا طریقہ نہیں جانتے۔ یہ سزوکی گاڑی میں سلیپروں میں برف میں پہنچ جاتے ہیں۔ حکومت بھی نااہلی، نا تجربہ کاری اور تکبر کا خوفناک آملیٹ ہے۔ یہ لوگ سننے اور سمجھنے دونوں قسم کی صلاحیتوں سے محروم ہیں اور پیچھے رہ گئی ریاست تو یہ محکمہ موسمیات کے الرٹ کو بھی سنجیدہ نہیں لیتی۔ یہ برف ہٹانے کی مشینری سنی بینک کے ڈپو میں کھڑی کر کے برف انجوائے کرتی ہے، عوام ساری رات گاڑیوں میں مرتے رہتے ہیں اور یہ گیٹ بند کر کے آرڈر کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ ہمیں اب فیصلہ کرنا ہوگا، ہم نے یہ ملک چلانا ہے یا پھر ہم نے اس کے خاتمے کا اعلان کرنا ہے۔ لہٰذا پلیز جاگ جائیں، پانی ناک تک پہنچ چکا ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔